آج ہم انشاءاللہ عز و جل حیا کے بارے میں یہ حدیث پڑھیں گے، تو یہ حدیث سماعت فرمائیں۔ عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال دعه فإن الحياء من الإيمان۔ اس کے راوی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو آئیے حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری صحابی کے پاس گزرے، وہ اپنے بھائی کو شرم و حیا کے بارے میں سمجھا رہا تھا۔ تو پھر جب اس نے یہ کہا کہ اتنا شرم نہ کیا کرو، تو میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ السلام نے یہ بات سن لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے اپنی فطری حالت پر چھوڑ دو، کیونکہ حیا تو ایمان کا حصہ ہے۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے شرارتی بچے ہوتے ہیں، تو کوئی کہتا ہے اس کو یہ جو بابا جا رہا ہے نا، تو اس کو پیچھے سے ڈرا کے آؤ، اس کو چھیڑ کے آؤ، تو وہ کہتا نہیں بابا جی ہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اس کے اندر یہ حیا کی صفت ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو وہ نہیں گیا، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر حیا ہے، اور حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایمان کا یہ حیا جو حصہ ہے اس کو مضبوطی سے پکڑیں، آنکھوں سے حیا بری چیزیں نہ دیکھیں، آنکھیں جو ہیں بری چیز پر استعمال نہ کریں، اور کان بھی ہم استعمال نہ کریں، کوئی بری چیز نہ سنیں، کیونکہ یہ بھی ایک حیا کا حصہ ہے۔ حیا انسان میں موجود ایک فطری صفت ہے جو اس کو برے قول و فعل سے روکتی ہے۔ انسان اگر برا کام کرے تو وہ روکتی ہے، بھائی نہ، تم مسلمان ہو، تم نمازی ہو، تم اچھے انسان ہو، یہ کیا برا کام کر رہے ہو؟ تو یہ ضمیر اس کا جب اس کو ملامت کرتا ہے تو وہ برے کاموں سے رک جاتا ہے۔ تو آخر لہذا صفت کو ختم کر کے برائی کا دروازہ نہیں کھولنا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو مضبوطی سے پکڑیں، ہر چیز کا حیا کریں، اور بڑوں کا، گھر والوں کا، سب کا خیال کریں۔ تو اگر یہ حدیث اچھی لگے ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔